السلام علیکم. ہم نے جناب بہت امپورٹنٹ چیز جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ شروع کی ہے کہ رمضان لیسنس فار 30 ڈیز. 30 روزے ہیں تو 30 ہی لیسنس ہم لوگ روزانہ فار 30 لیسنس انشاءاللہ وہ پڑھا کریں گے، سیکھا کریں گے. اور بچوں کے لیے اس میں بڑا لیسن ہوا کرے گا، انٹریکٹیو ہوا کریں گے. اس میں جو آج سب سے پہلی سٹوری میں نے سلیکٹ کی ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جو ہمارے بابا آدم بھی جنہیں کہتے ہیں، جو ہم جن کی اولاد ہیں اور ہمارے فرسٹ پروفٹ ہیں، ان کو ہم نے لیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس طرح پیدا کیا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے، چکنی مٹی سے بنایا ہے نا بچوں، چکنی مٹی سے. اور چکنی مٹی سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا. ان کی پسلی سے حضرت حوا جو ہماری امی جان ہیں، ان کو اللہ نے وجود عطا فرمایا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے بچوں کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان کو بنا کر 6 دنوں رات میں اس پورے نظام کو، جس میں زمین ہے، جس میں آسمان ہے یعنی اسکائی ہے، ارتھ ہے، ہمارا پورا پلانٹ سسٹم ہے، پورا یونیورس، اس میں ہمارے سی ہیں، اس میں ہمارے راکس ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، ہر چیز کو اللہ پاک نے کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ 6 دن میں. کتنے دن میں؟ 6 دن میں اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں وجود عطا فرمائی. کتنی بڑی بات ہے. پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان سے ایک جو ہے وہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، تو ان سے ایک بھول ہو گئی تھی. اور ان سے بھول کیا ہو گئی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا بھائی اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل مت کھانا، اس درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا. تو اس نے ان کا پھل غلطی سے کھا لیا. شیطان ایکچولی آیا تھا ان کے پاس اور ان کو بہکایا، ان کو بھی، ان کی وائف حوا علیہ السلام کو بھی، اور کہا کہ بھئی یہ تو پھل اگر کھا لے گا نا تو تجھے منع اس لیے کیے جا رہا ہے کہ تو ہمیشہ ہمیشہ پھر جنت میں ہی رہے گا. تو پھل کھا لے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اگر نہیں کھائے گا تو تیری موت آ جائے گی، یعنی کہ تو ختم ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام جو ہے اس کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ انہوں نے پھل نوش فرما لیا، کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے. اس لیے اللہ کا حکم تھا کہ بھئی پھل نہیں کھانا ہے. اب پھل نہیں کھانے کا اللہ پاک کا حکم تھا. پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ رب العزت نے، قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمایا. اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جاؤ زمین پہ چلے جاؤ. یعنی اللہ پاک ناراض ہو گئے اور وہ زمین پہ آ گئے. اور زمین پہ آ کے بہت پریشان ہوئے، بہت زیادہ روئے، اتنا روئے. جو مبصرین ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ لکھتے ہیں بچوں، اتنا زیادہ روئے کہ ایسا کہ کوئی دنیا کا چپا ایسا نہیں تھا جس میں وہ روئے ہوں، یعنی بہت زیادہ روئے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پہ رحم فرمایا اور ان کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھائی ہے نا محمد. اور آدم علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ تم رہو گے زمین پہ ہی، اور ہم زمین میں تمہیں خلیفہ بناتے ہیں اپنا، اور تم سے پھر نسل کو جاری کریں گے. تو اس طرح سے بچوں آدم علیہ السلام کو معافی بھی ملی، پھر زمین پہ رہے، اور پھر میں اور آپ، ہم سب، پوری نسل، ہمارے آبا و اجداد جو ہمارے اینسسٹرز سے وہ پیدا ہوئے، پھر ہم پیدا ہوئے. اس طرح اللہ رب العزت نے پورا پلان کیا. اور اس میں جو سب سے برا کردار بچوں تھا وہ کس کا تھا؟ ابلیس کا، شیطان کا. کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، جس طرح ان کو بہکایا آج تک مجھے آپ کو بھی بہکا رہا ہے نا. تو اس سے لیسن کیا ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، وہ ہمیں ہر بری چیز کرنے کو کہتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف چلنا ہے، جو اللہ پاک کہتے ہیں وہ کرنا ہے. شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. وہ ہر بری چیز ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں وہ نہیں کرنی ہے. وہ ہمیں سکھائے گا بھائی پیرنٹس کی آپ نافرمانی کریں، ہے نا، پیرنٹس کی بات نہیں مانیں تو نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ پیرنٹس کی بات ماننی ہے. اس لیے کہ پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو جو ان کی مانے گا اللہ پاک کی مانے گا بیسیکلی، اور وہ پھر اللہ پاک بھی ان سے راضی ہوں گے. سب سے پہلے اللہ پاک ہے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ہمارے والدین کا درجہ ہے. اور والدین میں بھی بڑا درجہ ماں کا ہے. 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، ماں ماں ماں، اور پھر 4تھی دفعہ فرمایا باپ. لیکن
بیسیکلی کہیں ماں کا درجہ زیادہ ہے, کہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے درجے زیادہ بتائے, تو دونوں برابر ہیں. تو ہمیں دونوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے, دونوں کی اوبیڈینسی کرنی ہے, ان کے جو وہ کہیں ان کو ماننا ہے, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین سے بڑا ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلے لیسن کے ساتھ. تھینک یو.